السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اکثریت خبریں نہیں بلکہ خواہشیں سننا چاہتی ہے، اور وہ اپنی پسند کا اخبار اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کے نظریات سے ان کو اتفاق ہے، بلکہ ان کی مرضی، ان کی پسند کی خبریں وہ اخبارات چلاتے ہیں. اسی طرح چینلز ہیں اور اسی طرح جرائد ہیں، رسائل ہیں، حتیٰ کہ دانشور بھی لوگوں نے اپنی پسند کے رکھے ہوتے ہیں. ٹی وی شوز، ٹی وی پروگرامز اپنی پسند کے رکھے ہوتے ہیں. ہماری اسی خصلت کے پیش نظر ایک مشروم گروتھ دیکھنے میں آئی ہے. ایک فوج ظفر موج ہے جرنلسٹس کی، میڈیا مین کی، براڈ کاسٹرز کی. اس میں زیادہ تر ینگسٹرز شامل ہیں جو ہمیں ہماری مرضی کی خبریں بیچتے ہیں. ایکچولی وہ ہمیں ہماری مرضی کے خواب بیچتے ہیں، اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نظریات پر اس قدر راسخ ہوتے چلے جاتے ہیں، ہمیں اپنی پسند کی خبر کا انتظار رہنے لگا ہے، ہم حقائق سے روگردانی کرتے چلے جاتے ہیں. اس کا کہیں زیادہ بڑا نقصان ہمارے لیڈروں کو ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بھی ایسی خبروں، ایسے پروگرامز، ایسے نظریات اور ایسے پرچار کا اثر قبول کرنے لگے ہیں. بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے زیادہ تر سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسرز وہ ہیں جو ایکچول صحافی تھے ہی نہیں. وہ پیرا ٹروپنگ کرتے ہوئے صحافت کی دنیا میں داخل ہوئے اور کیننز آف جرنلزم کا خیال رکھے بغیر بگٹٹ گھوڑوں کی طرح اپنے معاملات چلاتے چلے جا رہے ہیں. سبھی ایسے نہیں ہیں، لیکن اکثریت ایسوں کی ہے. اب جس طرح ہر لیڈر کے فالوورز ہوتے ہیں، ہر پیر کے تھوڑے یا زیادہ مرید ہوتے ہیں، ہر امام کے مبتدی ہوتے ہیں، ہر مسلک کے ماننے والے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہر براڈ کاسٹر، ہر کالمنسٹ، ہر رائٹر، ہر دانشور، ہر جرنلسٹ کو ایک مخصوص آڈینس ملی ہوتی ہے. آڈینس کو اپنے براڈ کاسٹر یا صحافی کا انتظار رہتا ہے، اور صحافی کو یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے کہ آج میں نے نیا کیا دینا ہے. یعنی آج کل اگر ہم دیکھیں تو ماضی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے ایک دلچسپ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ آج کے ویلاگرز، ویلاگ کیا ہے، بلاگ کیا ہے، یہ کالم ہوا کرتا تھا کبھی، آرٹیکل، کالم، اسی کی ایڈوانسڈ اور قدرے ڈیفرنٹ شکلیں ویلاگز ہیں، بلاگز ہیں. تو اگر کوئی بسیار نویسی کا ارتکاب کرتا تو گئے وقتوں میں 4 کالمز یا 5 کالمز ہفتے میں دیا کرتا. بہت ریئر ہے کہ اس سے زیادہ کسی نے آرٹیکلز لکھے ہوں یا کالمز ڈیلی لکھے ہوں. آرٹیکل کی خیر ہے، کالم بہت کم 3 یا 4 بمشکل لکھے جاتے ہیں. لیکن آج وقت یہ ہے کہ ویلاگرز کو دن میں 2 3 بلکہ 4 ویلاگز کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے 2 hours 3 hours 4 hours ago. تو تازہ کی تلاش میں ہم ایسے مست اور ایسے مجبور ہیں کہ کانٹینٹ کی پرواہ نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اچھے خاصے ویلاگرز جو جینوئن انفلوئنسرز ہیں وہ کلک بیٹرز بنتے چلے جا رہے ہیں. انہیں اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ صنف جو ہے انفلوئنسرز کی، یا یہ انداز انفلوئنسنگ کا، یہ دیر پا نہیں ہوتا. It goes up like a rocket and comes down like a stone. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ہم نہیں رکھتے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے ویلاگرز جو بظاہر اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، سینسیبل رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ اپنے جذبات کو اس طرح ٹھونسنا شروع ہو گئے ہیں. جس طرح صحافیوں میں ایک طبقہ ہوا کرتا تھا خوشامدیہ، ایک طبقہ ہے ملامتیہ، اسی طرح اشرافیہ بھی ہے صحافیوں کے اندر. تو ملامتیہ ہمیشہ ہر وقت ایک قنوطی اور پیسمسٹک اپروچ کے ساتھ وہ ہمیشہ چیز کا ڈارکر ایسپیکٹ دیکھے گی. سنسنی اس کو بے حد پسند ہے، شاید اس لیے کہ اس کی آڈینس کو سنسنی بہت پسند ہے. تو وہ تلاش کر کے بڑا گہری کھائیوں میں اتر کر، غاروں میں گھس کر سینسیشنلزم نکال کے لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں.
اب یہ سلسلہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے تک تو رہ سکتا ہے، یہ زیادہ دیر کنٹینیو نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھیرے دھیرے آپ کی آڈینس ایکسیپٹیبلٹی، اور ایکسیپٹیبلٹی کیا ہے کہ آپ کو کوٹ کیا جائے، آپ کو بار بار لوگ کوٹ کریں، ٹاک آف دا ٹاؤن بن جائیں آپ، یہ اس میں بتدریج کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کلک بیٹس ہیں۔ مثلا عمران خان کی بڑی بدقسمتی کہ اس سے ایک عجیب و غریب ہراول دستہ نصیب ہے جو اس کے بہاف پر خام خواہ کی سنسیشنلزم کرتا پھرتا ہے۔ ایک ٹپیکل فقرہ آپ کو کلک بیٹس میں ملتا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ او بھائی کہاں ٹیکے ہیں گھٹنے؟ وہی سارا سلسلہ چل رہا ہے جو پہلے تھا، اس میں کمی واقع ہوتی ہے، اسے ٹون ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ تو بتدریج ایک تبدیلی آنے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ہی دن میں سب کچھ بدل جائے گا؟ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، اور جو چیز نہیں بدلی گئی آپ کو سب سے زیادہ وہی کھٹکتی ہے، اور آپ شور مچاتے ہیں کہ کچھ نہیں بدلا، ویسے کا ویسا ہے۔ دوسرا طبقہ گھٹنے ٹیک دیے، یہ کر دیا وہ، بھائی درمیانی رستہ بھی کوئی ہے، کوئی گرے ایریا بھی ہے، یا آپ اس طرف ہوتے ہیں یا اس طرف، 180 ڈگری پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس چیز کا آپ خیال رکھیں یا نہ رکھیں، مجھے اس سے بالکل کوئی غرض نہیں۔ اگر آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے تو گڈ فار یو۔ میں اتنا زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ ہمارے نو آموز پالیٹیشنز اس کا اثر قبول کرتے ہیں، اور نو آموز پالیٹیشنز میں زیادہ تر وہ ہیں جو ینگ کنٹیسٹنٹس ہیں، حال ہی میں جنہیں ووٹ کا حق نصیب ہوا ہے، جنہوں نے آئندہ الیکشنز لڑنے ہیں، وہ اس طرح زیر اثر آتے ہیں، اس طرح رنگ میں رنگے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے یقین ہے کہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو ان پروگراموں کو سنتی، دیکھتی یا جستا جستا کھنگالتی ہے، وہ بھی اس کا اثر قبول کرتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ عمران خان کو لارجر دین لائف ڈیلی پورٹرے کرتے رہیں اور وہ اس کا اثر قبول نہ کریں۔ یہ کوگنیٹو، انکوگنیٹو ڈیزوننس، سبلیمنل پرسیپشنز، یہ ٹیکنیکس ہیں، یہ اثر انداز ہوتی ہیں اور ایڈیوسنکریسیز کا باعث بنتی ہیں۔ یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں، انہیں وہ لوگ جانتے ہیں جن کا تعلق نفسیات سے ہے، انتھروپولوجی سے ہے، جن کا تعلق میڈیا سے ہے، یہ خوب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ وہ تھوڑی سی مزید ڈگنگ کریں، بہت سی چیزیں از خود آشکار ہوتی چلی جائیں گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ درفنتنیاں جنم لیتی ہیں۔ اب درفنتنی کیا ہوتی ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ظفر صاحب کہتے ہیں کہ بات کچھ بھی نہ ہو اور دل میں تماشا لگ جائے، یہ خبر نہیں ہوتی، ڈیسک سٹوری ہوتی ہے، ڈیسک پہ بیٹھ کے آپ بناتے ہیں، لیکن یہ سودا روز روز نہیں بکتا ہمارے ہاں۔ اور کچھ بھی نہ ہو تو آپ دیکھیے اس تعیناتی سے متعلق کم از کم 1000 درفنتنیاں چھوڑی گئیں، کم از کم۔ یہ میں بہت کنزرویٹو فگر دے رہا ہوں آپ کو۔ جنرل فیض کے بارے میں عجیب و غریب باتیں ایٹ اے ٹائم آتی رہی، میں نے بتایا نا 180 ڈگری، 180 آپ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، درمیان میں بہت کم ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جنرل فیض سے زیادہ مناسب کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو عمران خان کو نہیں بلکہ جنرل باجوہ کو ریسکیو کر سکے، کیونکہ جنرل باجوہ کے ہاتھوں بقول شخص سے اتنا ڈیمیج ہو چکا تھا، اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنا کسی عام آدمی کے بس کا روگ ہی نہیں۔ چنانچہ کور کمانڈر بہاولپور کو کہہ دیا گیا۔ پھر ایک اور چیز جو اس کو سپلیمنٹ کرتی تھی، ایم بی ایس نے کہہ دیا جی، ایم بی ایس نے 2 ٹوک بات کر دی۔ ایم بی ایس کو ایسی کیا مجبوری درپیش ہے کہ اس نے 2 ٹوک بات کر دی جو آپ کو پتہ ہے اور ہمیں نہیں پتہ۔ انہوں نے کہہ دیا جی فیض از دا بیسٹ، اس کو لائیں، دیٹس اٹ، ورنہ پھر ہماری طرف سے آپ فارغ ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ سب کچھ کب کا ہو چکا ہوتا جس کا آپ نے خواب دیکھا اور دکھایا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جنرل فیض کو نظر بند کر دیا گیا، ایسی باتیں بھی ہونے لگی۔ پھر ایک تازہ ترین انگلینڈ سے ایک خبر آئی کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کو عنقریب قتل کے مقدمے میں گھیر لیا جائے گا۔ یہ جو ایک صاحب یک کہیں سے پاپ اپ کیے، ان کی جو شہادت ہے، ان کی جو ٹیسٹیمنی ہے، اس نے دیکھیے کیا اثر کیا کہ میاں صاحب فٹافٹ
انگلینڈ چھوڑ کے کہیں بھاگ نکلے. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے چند دن پہلے کہا جی ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. پھر ایک انتہائی واہیات خبر آئی تھی آج سے کوئی 7-8 ماہ پہلے، یہ رجیم چینج کی رات، کہ ایک ہیلی کاپٹر پر اسرار سا وہ اترا ہے اور اس سے برآمد ہونے والے افسروں نے عمران خان کے ساتھ فزیکل بدسلوکی کی ہے، اسے زد و کوب کیا ہے. اور اس کی تازہ ترین مثال شہباز شریف صاحب تھے کہ شہباز شریف صاحب کو باقاعدہ تھپڑ رسید کیے گئے ہیں. اس طرح کی بکواسیات جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور ہم سنتے چلے جاتے ہیں. ایک تازہ ترین کہانی مونس الہی، پرویز الہی، عمران خان، اس حوالے سے جوڑی جاتی ہے. اب مونس الہی سے یا پرویز الہی سے ہم کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پی ٹی آئی کا ڈھول بجائیں گے، وہ پی ٹی آئی کی دھن پر ناچیں گے، وہ پی ٹی آئی کا راگ الاپیں گے؟ پی ٹی آئی کے وہ حلیف ہیں، وہ پی ٹی آئی کے مرید نہیں ہیں. ہاں آپ انہیں مرید کر لیں آگے چل کے، میرا تو مشورہ ہوگا، گو کہ انہیں سوٹ نہیں کرتا اور یہ نہیں ایسا کریں گے تو بھائی وہ اپنی پارٹی کا موقف لے کر، اگر وہ جنرل باجوہ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. ہمیں اس بات پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، حیرت نہیں ہونی چاہیے. حیرت تب ہو اگر اسد عمر تعریف کرے، پرویز خٹک تعریف کرے، فواد چودھری تعریف کرے، پھر ہمیں حیرت ہونی چاہیے. یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے حلیف ہیں. اتنا الاؤنس اپنے حلیف کو دیتے ہیں میرے بھائی. یہ الگ بات ہے کہ اس دور میں کوئی جنرل باجوہ کی تعریف کرے اور یوں کرے، میں کہتا ہوں سر عام تعریف کرے، یہ اسی کا حوصلہ ہے. اس حوالے سے 2-3 باتیں دلچسپ میں نے مزید کرنی ہیں، لیکن کچھ روز بعد، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب سے متعلق 2-4 حرکتیں خاکسار سے بھی سرزد ہوئی تھیں. بعض جگہوں پر اس کا بڑا خطرناک نوٹس لیا گیا اور اس سے خواہ ایک سٹارم ان اے ٹی کپ کی کیفیت رونما ہوئی. اس بارے میں انشاءاللہ عنقریب میں گپ شپ کروں گا. صرف ایک چیز ہے جو بار بار کھٹکتی ہے مجھے اور جس کی وجہ سے آج میں نے اس موضوع کو چنا، اور یہ میں باقاعدہ مخاطب ہو کے خان صاحب سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ خان صاحب ایک چھوٹا سا اپنا گروپ بنائیں مشیروں کا اور صرف انہی کی باتیں سنا کریں، جنہیں سفٹ آؤٹ کر کے آپ وہ سٹیٹس عطا کریں کہ بھی یہ میرے انتہائی سنسیئر، ہی نہیں سنسیئر آپ کے ساتھ سارے ہیں، انسنسیئر کوئی نہیں ہے، لیکن سنسیریٹی ہی معیار نہیں ہونی چاہیے مشاورت کا. کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو دوست ہیں نا آپ کے، یہ آپ پر اس قدر اثر انداز ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ سچ مچ ان کی باتوں پر یقین کر بیٹھتے ہیں. اب وقت اطمینان سے، سکون سے بیٹھنے کا ہے. آپ کو کس چیز کی جلدی ہے؟ کیوں اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں آپ؟ اور اگر توڑنی تھی تو اسی دن توڑ لیتے، یس نو والے معاملات نہ کرتے. اور پھر ان دنوں میں ہرگز کوئی یو ٹرن مت لیجئے. یو آر نون فار دس، اور یو ٹرن لینا کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آج کل آپ جب یو ٹرن لیتے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ وہ پھر کہانیاں سناتے ہیں کہ ایک بچے نے اپنے ماں باپ کو بلیک میل کرتے ہوئے کہا یہ کام کرو ورنہ میں چھلانگ لگا دوں گا، لائک دیٹ. تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں اور یاد رکھیں اس وقت آپ اپنے کریئر کے سب سے زیادہ سینسٹیو فیز میں داخل ہو چکے ہیں. آپ کہا کرتے ہیں نا کہ ہمارا ملک، ہماری قوم میک اور بریک کے موڈ میں داخل ہو چکی ہیں. تو یقین کیجئے یہی موڈ آپ کا بھی آن ہو چکا ہے. یو آر دس شارٹ آف سکسیس. اس سکسیس کو ضائع مت ہونے دیجیے گا، کیونکہ خدا نخواستہ کچھ تالے آزما لاشعوری طور پر محض اپنا لچ تلنے کے لیے کہیں آپ کا نقصان نہ کر بیٹھے.